السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے قلم۔ لیکن یہ نظم پڑھنے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق میں پھر سے لے جانا چاہتا ہوں۔ شری رام چندر جی اس سبق سے ہمیں ایک سوال ابھی رہ گیا ہے۔ متضاد الفاظ لکھیے، یعنی نیچے کچھ الفاظ دے کے ہیں، ان کے ہمیں متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ متضاد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ جنگ میں راون کو شکست ہوئی، یعنی جو جنگ رام جی اور راون کے بیچ میں ہوئی اس میں راون کی شکست ہوئی، اس کی ہار ہوئی۔ یہ جملہ سبق میں موجود ہے۔ تو اس سبق میں جو آپ نے پڑھا اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ لفظ شکست کی ضد فتح ہے، یعنی جنگ میں راون کو شکست ہوئی، یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں جنگ میں رام جی کی فتح ہوئی، یعنی معنی ایک ہی جیسا نکلتا ہے۔ تو لفظ شکست کی ضد کیا ہے؟ فتح ہے، یعنی راون کی شکست ہوئی، رام کی فتح ہوئی۔ تو شکست کا اپوزٹ یعنی شکست کا متضاد الفاظ فتح ہے۔ ایسی کچھ الفاظ نیچے درج ہیں، نیچے کچھ الفاظ دے کے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ عزت کا بے عزت لکھیں گے، نیک اس کا بد، بہادر بزدل، سچائی کا لکھیں گے آپ فریب یا جھوٹ، محبت کرنا اس کا آئے گا نفرت، جنگ کا لکھیں گے آپ امن، یعنی امن شانتی سے رہنا، جنگ کا امن، محبت کا آپ لکھیں گے نفرت، سچائی کا لکھیے آپ فریب یا جھوٹ، بہادر کا لکھیے آپ بزدل، نیک کا لکھیے آپ بد، عزت کا لکھیے آپ بے عزتی یا رسوائی، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ تو آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نظم ہے، یہ لکھی ہے نشاط انصاری نے۔ تو بہت ہی اہم ترین نظم ہے قلم کے بارے میں۔ تو قلم ہم لکھ سکتے ہیں، یہ قلم جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، جس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں بھی موجود ہوگی، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی قلم ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اگر ہم کسی ایسے پیڑ کی شاخ کو یا چھوٹی ٹہنی کو کاٹتے ہیں، چھوٹا بناتے ہیں، پھر نیا پیڑ اس قلم سے بھی اگتا ہے۔ یعنی لمبی کوئی ٹہنی لائی، یعنی چھڑی لائی کسی پیڑ کی، اس کے پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، تو ان ٹکڑوں کو بھی ہم قلمیں کہتے ہیں، وہ بھی قلم ہوا۔ تو یہاں پہ ہمیں اس قلم کے بارے میں جس سے ہم لکھتے ہیں، اس کے بارے میں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ نظم پڑھنی ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے، عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں، کہیں یہ بادشاہت بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر، ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو۔ بہت ہی میٹھی نظم ہے۔ مصور کی جو یہ ہاتھوں میں پہنچا، تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ، کسی کو زندگی واپس دلائے، تو مشکل میں کسی کے کام آئے، کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تختہ الٹ دے، جہاں میں ہے یہ کیا گل کھلاتا، جہاں میں ہے یہ کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ یعنی ہر ایک شعر قلم کے بارے میں ہے۔ تو میں ان کی وضاحت کرتا ہوں ان اشعار کی۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے۔ پیچ و خم ہوا ٹیڑھا میڑھا، یعنی جب ہم لکھیں گے تو ہم سیدھی لکیریں نہیں ڈالتے ہیں، لکھتے لکھتے ہمیں
آگے لینا ہے، پیچھے لینا ہے، دائیں لینا ہے، بائیں لینا ہے، اٹھانا ہے، رکھنا ہے، اس کو بولتے ہیں پیچ و خم، یعنی ٹیڑھا میڑھا، موڑ کاٹنا، مڑ مڑ کے. یعنی قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے. یعنی قلم کیوں چلتا ہے ٹیڑھا میڑھا، یہ آپ اہل قلم سے پوچھئے. یعنی ظاہر سی بات ہے، یعنی لکھنے والوں سے پوچھئے قلم ٹیڑھا میڑھا کیوں چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ لکھنا پڑتا ہے. اگر قلم ہم ٹیڑھا نہیں چلائیں گے، اس کو موڑیں گے نہیں، اس کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، تو ہم لکھ بھی نہیں پائیں گے. تو لکھنے کے لیے ہمیں قلم کو ٹیڑھا میڑھا چلانا پڑتا ہے. یعنی ہمیں قلم کو ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے ٹیڑھا میڑھا چلانا پڑتا ہے، تبھی لکھا جاتا ہے. یعنی یہ اہل قلم سے، یعنی قلم والوں سے پوچھئے، یہ لکھنے والوں سے پوچھئے کہ یہ قلم کو ہمیں ٹیڑھا میڑھا چڑھانا پڑتا ہے. تو عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں. عجائب یہ عجیب کی جمع ہے. یعنی عجیب کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنے والا، یا حیران کرنے والا چیز، حیران کرنے والی چیز. عجائب ہوا حیران کرنے والی چیز. تو عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں. گلکاریاں ہوا پھول بنانا، گل کہتے ہیں پھول کو، گلکاریاں یعنی پھول بنانا. یعنی عجیب عجیب قسم کے پھول ہم اس قلم سے بناتے ہیں. ایسے پھول بناتے ہیں ہم اس قلم سے، اتنے خوبصورت پھول بناتے ہیں ہم اس قلم سے جتنے دنیا میں موجود بھی نہیں ہوتے ہیں. یعنی عجیب قسم کی شکلیں، عجیب قسم کی تصویریں، عجیب قسم کی سینری، عجیب قسم کی نقش و نگاری اس قلم سے ہم بناتے ہیں. وہی ہوا عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں. یعنی جتنے قسم کے پھول، یعنی جتنے قسم کے نقاش ہم اس قلم سے بناتے ہیں، سب کے سب عجیب ہوتے ہیں، یعنی حیران کرنے والے ہوتے ہیں. عقل حیران رہتی ہے جب ہم قلم سے بنائے ہوئے کو کسی چیز کو، کسی پھول کو دیکھتے ہیں. تعجب خیز گوہر باریاں ہیں. تعجب بھی ہوا عجیب جیسا لفظ ہے، تو تعجب کے معنی بھی ہوتا ہے حیران کرنے والا. تو گوہر کہتے ہیں موتی کو، گوہر باریاں ہم کہیں گے موتی برسانے والا. گوہر باری یعنی موتی برسانے والا. تعجب خیز گوہر باریاں ہیں، یعنی جو قلم ہے یہ اسے موتی برستے ہیں. موتی برسنے کا مطلب یہ ہوا قلم سے جب ہم علم لکھتے ہیں، قلم سے جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، انمول ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں سب سے مہنگی چیز یا سب سے قیمتی چیز یا سب سے اعلیٰ چیز وہ علم ہی ہے. تو علم کس سے لکھا جاتا ہے؟ قلم سے لکھا جاتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں تعجب خیز گوہر باریاں ہیں. اس قلم سے لکھے جانے والے لفظ وہ موتی سے بھی قیمتی ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ ویلیبل ہے، زیادہ قیمتی ہے. کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر. کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر، کہیں پہ یہ بادشاہ کا، وقت کے حکمران کا یا جج کا یا کسی بڑے افسر کا ہاتھ بن کر کیا ہوا عدل پرور یا انصاف ہوا، مہربان ہوا، انصاف ہوا اس قلم سے، یا ستمگر یا کسی پہ ستم ٹوٹا اس قلم کی وجہ سے. میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، کسی کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ زبانی نہیں ہوتا ہے. کسی کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو تحریر کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے حکم نامہ لکھنا پڑتا ہے. تو اگر وہ فیصلہ کسی کے حق میں اچھا ہے تو اس پر ہم یہ کہیں گے ہوا عدل پرور، یعنی اس کے ساتھ کو انصاف ہوا، اس کے ساتھ تو مہربانی ہوئی. اور کہیں پہ اگر کسی کے خلاف فیصلہ آیا، کسی کے خلاف قلم چلا، تو وہاں پہ ہم کہیں گے ستمگر، یعنی اس پر پریشانی ٹوٹی، ستم ٹوٹے. تو یہ جو قلم ہے کہیں پہ یعنی وقت کے حکمران کا، وقت کے بادشاہ کا، وقت کے عہدیدار کا، کسی بڑے افسر کا ہاتھ بن کر، مطلب وہاں پہ وہ قلم اس کا ہاتھ ہوتا ہے، قلم سے ہی لکھتا ہے.
تو قلم کا لکھا ہوا لفظ ہی وہاں پہ معتبر ہوتا ہے، اسی کا ویلیو ہوتا ہے۔ تو کہیں پہ کسی کے حق میں اگر اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ہوا عدل پرور، یعنی اس پہ انصاف ہوا، اس پہ مہربانی ہوئی۔ یا کہیں پہ کسی کے خلاف یہ قلم چلا تو ہوا ستمگر، یعنی وہاں پہ یہ وقت کے حکمران کا ہاتھ بن کر کسی پر یہ قلم ستم ڈالتا ہے، کسی پر یہ رحم کرتا ہے، کسی پر انصاف کرتا ہے، کسی پر کچھ تو کسی پر کچھ، یہ قلم میں طاقت ہے۔ ملا گر شاعر شیری بیاں کو، ملا گر شاعر شیری بیاں کو، ملا گر، گر کا معنی ہوتا ہے اگر۔ ہاں، شاعر ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایک کے بدلے کرے گا ایک، تو اسی طرح اگر کے بدلے لکھ سکتا ہے شاعر گر۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، شیری ہوا میٹھا، بیاں ہوا شیری، بیاں ہوا میٹھے بول بولنے والا، اچھی زبان رکھنے والا۔ تو ملا گر شاعر شیری بیاں کو، اگر یہ قلم اس شاعر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو اچھے کلام لکھتا ہے، میٹھے کلام لکھتا ہے۔ شاعر تو ویسے سبھی کے سب میٹھے کلام ہی لکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی تلخ کلامی لکھے گا تو اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، تو شاعر نہیں چاہے گا کہ اس کلام کو ناپسند کیا جائے۔ تو ملا گر شاعر شیری بیاں کو، یعنی یہ قلم اگر شاعر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ تو جہاں والے، اہل کہتے ہیں عیال کو، یعنی ہم کہیں گے اہل گاؤں، یعنی گاؤں والے، اہل ملک یہ ملک والے، اہل بستی یہ بستی والے، تو اہل جہاں ہوا دنیا والے، یعنی لوگ، ہم سب کے سب۔ ملا کر شاعر شیری بیاں کو، اگر یہ قلم شاعر کو ملتا ہے، اعلیٰ شاعر، اعلیٰ قسم کے شاعر کو ملتا ہے، تو حیران کر دیا اہل جہاں کو، تو وہ پورے جہان کے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ تو جب وہ شاعری لکھتا ہے، جب وہ میٹھے بول لکھتا ہے، جب وہ اپنا قلم آزماتا ہے، کوئی نظم لکھے گا، نعت لکھے گا، غزل لکھے گا، قصیدہ لکھے گا، کچھ بھی لکھے گا، حمد لکھے گا، تو پوری کی پوری دنیا، کوئی گانا ہی لکھے گا تو پوری کی پوری دنیا یا دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ قلم میں طاقت ہے۔ اگر یہ قلم نہیں ہوتی تو نہ وہ شاعر ہوتا نہ اس کی شاعری ہوتی۔ یہ قلم کی وجہ سے ہی یہ سب چیزیں ہیں، یعنی چاہے پھول بنانے ہو، چاہے موتی جیسے الفاظ لکھنے ہو، یا کوئی حکم نامہ جس سے کسی کو فائدہ پہنچے یا خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچے، اسی طرح زبردست قسم کی شاعری لکھنی ہو، یہ سب کے سب انسان قلم کی مدد سے ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ قلم کی تعریف ہو رہی ہے ان اشعار میں، یعنی قلم سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، قلم سے کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، قلم میں کیا طاقت ہے۔ تو ایسا کہا بھی جاتا ہے، مشہور یہ ایک پروورب ہے انگلش میں، پین از مائٹر دین سورڈ، یعنی جو قلم ہے، قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ مطلب یہاں پہ تلواری نہیں ہے، مطلب یہاں پہ باقی جو فزیکل فورسز ہے، چاہے ٹینک ہو، چاہے بم ہو، چاہے ہوائی جہاز، وہ جہاز جو بم برسانے والا ہو، چاہے کسی بھی قسم کا ہتھیار کیوں نہ ہو، لیکن ان سے زیادہ طاقتور ہمارا قلم ہوتا ہے۔ تو قلم کیوں طاقتور ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، جو باقی ماندہ اس کا حصہ ہے انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو پھر سے ایک بار میں اس کو دہراتا ہوں آپ کے لیے۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے، عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں، کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر، ملا گر شاعر شیری بیاں کو، تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہم انہی اشعار کی تشریح یہاں پہ اتنی کرتے ہیں، باقی ماندہ حصہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت لیتے ہیں،
اللہ حافظ.